ہندوستان کے اندر آج ایک شخص سمجھے دلی کے اندر بستی نظام الدین میں بیٹھا ہندو ایمان لانے کا فیصلہ کرتا ہے، اب وہ اٹھ کے جاتا ہے مسلمانوں کی ایک مسجد میں، وہاں وہ دیکھتا ہے کہ ایک مزار بنا ہوا ہے، مقبرہ بنا ہوا ہے، لوگ اس کو سجدہ کر رہے ہیں، وہ وہاں سے نکل کے اور 5-6 جگہوں پہ جاتا ہے تو اس کو افراد کی اتنی بڑی تعداد نظر آتی ہے مسجدوں کو سجدہ کرتے ہوئے، اور اس اپنے سجدہ کرنے کو وہ اسلام قرار دے رہے ہیں۔ تو اگر وہ فرد اس ذریعہ علم کو مانے کہ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد مختلف جگہوں پر اگر کوئی خبر منتقل کر رہی ہے تو وہ تو وہی ہوگی جو انہوں نے دیکھی ہے پیچھے سے، تو اس بنیاد کے اوپر تو جتنی بدعات ہیں ان کو ہمیں دین قرار دے دینا چاہیے۔ وہ شخص دہلی کی آپ نے مثال دی، اگر دہلی کی ساری مسجدوں میں جا کے تحقیق کرے گا تو اس پر سارے حقائق وہیں واضح ہو جائیں گے۔ اچھا، اپنے شہر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی دہلی میں دیوبندیوں کی مسجد بھی ہوگی، اسی میں بریلویوں کی مسجدیں بھی ہوں گی، اسی میں اہل حدیث بھی موجود ہوں گے، اور اگر کوئی بدعت وہاں موجود ہے تو اس کی تردید پوری قوت سے کرنے والے اہل علم بھی موجود ہوں گے۔ تو اس وجہ سے پہلا ہی سوال میں پیدا ہو جائے گا۔ اسی کو تو بیان کیا امام سرخسی نے کہ جو ہمارا زمانہ ہے جس کو وہ کہتے ہیں آخر، سب سے پہلے جب آپ تحقیق کرنے کے لیے اٹھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کیا اس وقت دنیا میں جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں وہ فلاں چیز کو دین کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں، اس کی نسبت رسول اللہ سے بیان کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہوگا نا، علمی تحقیق تو یہاں سے شروع ہوگی۔ تو اس سوال کا جواب اس بات میں ملے گا تو آگے جائیں گے نا۔ تو یہ جو آپ نے مثال دی ہے کسی بدعت کی، یہ تو دہلی ہی میں اسٹیبلش نہیں ہو پائے گی۔ اچھا، وہیں اس کی تردید ہو جائے گی۔ ہمارے لاہور میں آ جائیں وہیں تردید ہو جائے گی۔ کسی بدعت کو یہ شرف آج تک حاصل نہیں ہوا، اور اس بدعت کی تاریخ جب آپ جاننا چاہیں گے کہاں سے آ گئی ہے تو اس کے لیے بھی وہی افراد ہوں گے، وہ بتائیں گے فلاں دور میں پیدا ہوئی تھی، اس طرح وجود میں آئی تھی، فلاں لوگوں نے اس کو اختیار کر لیا ہے۔ بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کے یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ کسی بدعت کو پیدا کرتے ہیں، کسی بدعت کو آپ سامنے رکھ لیجئے، ان کے پاس جائیے اور ان سے پوچھیے کیا یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس طرح چلا آ رہا ہے؟ وہ فوراً کہہ دیں گے ہرگز نہیں، لیکن یہ ایک اچھا کام ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ کسی بدعت کی تاریخ تو شروع ہی نہیں ہوتی، یعنی اس کا آخر ہی اسٹیبلش نہیں ہوتا۔ آخر ہوگا تو پھر اوسط، پھر اس کے بعد اوپر، جس کو بیان کیا تھا نا امام ابن حزم نے کہ حتیٰ تب لوگا بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سارا عمل آپ کو کرنا ہے نا۔ تو یہاں تو آپ گئے، آپ نے اپنے شہر کی 5 مسجدوں سے رجوع کیا یا 7-8 علماء سے رجوع کیا، وہیں وہ لوگ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ بدعت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک آپ کو تعلیم دے رہا ہوگا اس بدعت کی تو ایک اس کی تردید کر رہا ہوگا، تو اس میں اجماع کہاں سے واقع ہو جائے گا اور تواتر کہاں سے واقع ہو جائے گا؟ اس کی تو ابتدائی نہیں ہو سکتی۔ ذرا کسی بدعت کی ابتدائی شرط ہی پوری کر کے مجھے دکھا دیجیے۔